بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بمقام قادیان دارالعلوم۔ 14 ستمبر 1907 کو قادیان میں ایک بیرسٹر صاحب تشریف لائے تھے جن کا نامی مسٹر فضل حسین صاحب ہے۔ ان کے ساتھ ہی میاں حسین بخش صاحب پنشنر رئیس بٹالہ بھی تھے۔ حضرت اقدس سے بھی ملاقات ہوئی۔ اثناء گفتگو میں بعض باتیں ایسی تھیں جو نہایت مؤثر اور اس زندہ ایمان کا ثبوت تھیں جو حضرت اقدس کو اللہ تعالیٰ پر ہے، اس لیے میں اس کو یہاں درج کرتا ہوں۔ مسٹر فضل حسین صاحب، آریوں نے اپنا یہ اصل قرار دیا ہے کہ جب تک بہت سی پابندیاں دور نہ ہوں قومی ترقی نہیں ہو سکتی۔ حضرت اقدس، یہ غلط خیال ہے، ترقی کا یہ اصول نہیں ہے۔ اسلام نے کیسے ترقی کی؟ کیا بے قیدی اور آزادی سے یا پابندی شریعت اور اطاعت سے؟ بعض مسلمانوں کو بھی ایسا ہی خیال ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بے قیدی سے ترقی ہوگی، مگر میں اس راہ کو سخت مضر اور خطرناک سمجھتا ہوں۔ مسلمان جب ترقی کریں گے خدا پرستی سے ترقی کریں گے۔ جس طرح پر اوائل میں اسلام نے ترقی کی، وہی خدا اب بھی موجود ہے۔ میری جماعت ہی کو دیکھو، مجھے کافر و دجال بنایا گیا، میرے قتل کے فتوے دیے، راہ و رسم بند کیا، مسلمان میرے دشمن ہو گئے، یہاں تک فتویٰ دیا کہ کوئی مسلمان ہم سے کشادہ پیشانی سے بھی پیش نہ آئے۔ مگر آپ ہی بتائیں اس مخالفت کا کیا نتیجہ ہوا؟ اب میری جماعت 4 لاکھ کے قریب ہے، جس میں ڈاکٹر ہیں، حکماء ہیں، وکلاء ہیں، تاجر ہیں، ہر پیشہ اور طبقے کے لوگ موجود ہیں۔ یہ مخالفت ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ خدا داری کہ غم داری۔ میں تو یہی ایمان رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور اگر اسے نہ چھوڑے تو ساری دنیا اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ اگر خالص سونا لینا ہو تو پابندی شریعت سے ملے گا، ہاں اگر راس المال بھی کھونا ہو تو پھر بے قیدی اختیار کرے۔ خدا تعالیٰ کے لیے اگر کوئی بات نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ دیکھو لالا لاجپت رائے کی گرفتاری پر اخباروں میں آریوں کی طرف سے کیا نکلا، یہی کہ ہمارا تعلق نہیں۔ بیرسٹر صاحب، آریوں کے نزدیک اس وقت مسلط وقت یہی تھی۔ حضرت اقدس، یہ کیا مسلط وقت تھی؟ یہ تو بزدلی ہے۔ صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت کے صحابہ ذبح ہو گئے مگر حق کہنے سے نہ رکے۔ انہوں نے ایسی کشور کشائی کی کہ اس کے نظیر نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان میں اخلاص تھا، صدق اور وفا تھی۔ اس قسم کے مسلط اندیش دائریے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ پر وثوق رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے لیے ایک بات کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نصرت آئے گی، اس لیے وہ ایسا نہیں کرتے کہ حق بات کہنے سے رک جائیں۔ مجھ سے اگر سوال ہو کہ تم مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میں بتاؤں کہ اس کا کیا جواب دیتا ہوں۔ سواد، صدق اور مردانہ ہمت کے کام نہیں چلتا۔ ہم پر اس قدر مقدمے کیے گئے مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان باتوں سے ڈر کر ہم نے قدم پیچھے ہٹایا؟ یہ تو شرک ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ہے اور وہ اپنے مخلص بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس سے یہ جوہر پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ملک و ملت کے دشمن ہیں، ان کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ گورنمنٹ کے ہم مسلمانوں پر بہت بڑے احسان ہیں، ہمارا فرض ہے کہ اس کی شکر گزاری کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ بیرسٹر صاحب، میں نے فلسفے پر بہت سا وقت ضائع کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا فلسفہ کمزور ہے۔ حضرت اقدس، پھر ہم تو یہ کہتے ہیں اے کہ خاندی حکمت یونانیاں، حکمت ایمانیاں را ہم بخواں۔ بیرسٹر صاحب، ہاں ان میں اثار نفس ہے۔ حضرت اقدس، میں اس بات کو نہیں مانتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات۔ کیا چوروں میں باہم وفاداری کے تعلقات نہیں ہوتے؟ ایک خود پھنس جاتا ہے مگر دوسرے کو بچانا چاہتا ہے۔ کنجریوں میں بھی ناپاک تعلقات کے رنگ میں ہمدردی اور ایثار کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر کیا ان باتوں میں کوئی خوبی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ان تعلقات کی بنا خدا تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی۔ سچا اور پاک تعلق جو ہوتا ہے اس کے نمونے اسلام میں پاؤ گے، کیونکہ خدا تعالیٰ سے ڈر کر جو محبت ہوتی ہے وہ صرف اسلام ہی میں ہے۔ بیرسٹر صاحب، عملی حالت کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت اقدس، یہ تو سچ ہے کہ عملی حالت کو دیکھنا چاہیے، مگر پہلے نیت بھی تو دیکھو۔ آپ تو قانون دان ہیں، قانون میں بھی نیت کا سوال ہوتا ہے۔ ظاہری ترقیات سے یہ کبھی نتیجہ نہیں ہوا کرتا کہ نیک نیتی بھی ہے۔
بعض ظالم تباہ لوگ بھی ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے عالمگیر سلطنتیں پیدا کر لی تھیں مگر لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس واسطے یہ بالکل سچی بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ خیر یہ ترقیاں بھی نظر آ جائیں گی اور ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ خدا تعالیٰ نے مجھ پر جو کچھ ظاہر کیا ہے اور جس کی میں پیشگوئی کر چکا ہوں کہ ابھی اس زمانے کے لوگ زندہ ہوں گے جو یہ تباہ ہو جائیں گے، ایسی ترقیوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ترقی وہی مبارک ہوگی جو خدا تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے ہو۔ 16 ستمبر 1907 صاحبزادہ اعظم مرزا مبارک احمد کی وفات پر حضرت اقدس مسیح موعود کی تقریر۔ فرمایا قضاء و قدر کی بات ہے، اصل مرض مبارک احمد نے اس سے بالکل مخلصی پالی تھی، بالکل اچھا ہو گیا تھا، بخار کا نام و نشان بھی نہ رہا تھا۔ یہی کہتا رہا کہ مجھے باغ میں لے چلو، باغ کی خواہش بہت کرتا تھا، سو آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی موت کی خبر دے رکھی تھی۔ تریاق القلوب میں لکھا ہے انی اسقط من اللہ وصیبہ، مگر قبل از وقت ظہور رہتا ہے اور ذہن منتقل نہیں ہوا کرتا۔ پھر ایک جگہ پیش گوئی ہے تو بھاری مگر خدائی امتحان کو قبول کر۔ پھر کئی دفعہ یہ اعلان بھی ہوا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور پھر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم اللہ الذی خلقکم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ بڑا تطہیر کا موقع ہے، ان کو بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں اور ان کے ٹوٹنے سے رنج بہت ہوتا ہے۔ میں تو اس پر بڑا خوش ہوں کہ خدا کی بات پوری ہوئی کر کے آدمی اس کی بیماری میں بعض اوقات بہت گھبرا جاتے تھے۔ میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ آخر موت ہی ہونا ہے یا کچھ اور، آخر نتیجہ موت ہی ہونا ہے یا کچھ اور ہے۔ دیکھو ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی اگر تم مجھ سے مانگو تو قبول کروں گا، اور دوسری جگہ فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی امتحان آیا کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی اس بات کی بھی ہے کہ میری بیوی کے منہ سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا ہے وہ یہی تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی نعرہ نہیں مارا، کوئی چیخیں نہیں ماری۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان اسی واسطے آتا ہے کہ آزمایا جاوے۔ اگر وہ اپنی منشا کے موافق خوشیاں مناتا رہے اور جس بات پر اس کا دل چاہے وہی ہوتا رہے تو پھر ہم اس کو خدا کا بندہ نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے ہماری جماعت کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی تقسیم کی ہوئی ہے، اس لیے اس تقسیم کے ماتحت چلنے کی کوشش کی جاوے۔ ایک حصہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو مانتا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنی منواتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ اس کی مرضی کے مطابق کرتا رہے، اندیشہ ہے کہ شاید وہ کسی وقت مرتد ہو جاوے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پر ہی تکلیف اور ابتلا کا زمانہ آیا ہے، بلکہ ابتدا سے سب نبیوں پر آتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جب فوت ہوا تھا تو کیا انہیں غم نہیں ہوا تھا۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیٹے فوت ہوئے تھے۔ آخر بشریت ہوتی ہے، غم کا پیدا ہونا ضروری ہے، مگر ہاں صبر کرنے والوں کو بڑے بڑے اجر ملا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں کا منشا یہی ہے کہ انسان رضا بالقضاء سیکھے۔ جو شخص اپنے ہاتھ سے آپ تکلیف میں پڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کے لیے ریاضات اور مجاہدات کرتا ہے، وہ اپنے رگ پٹے کی صحت کا خیال بھی رکھ لیتا ہے اور اکثر اپنی خواہش کے موافق ان اعمال کو بجا لاتا ہے اور حتی الوسع اپنے آرام کو مد نظر رکھتا ہے۔ مگر جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان پڑتا ہے اور کوئی ابتلا آتا ہے تو وہ رگ اور پٹے کا خیال مد نظر نہیں ہوتا۔ انسان جب کہ مجاہدہ کرتا ہے اور اپنا تصرف رکھتا ہے، مگر جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے تو اس میں انسان کے تصرف کا دخل نہیں ہوتا۔ انسان خدا تعالیٰ کے اس امتحان میں بہت جلد ترقی کر لیتا ہے اور وہ مدارج حاصل کر لیتا ہے جو اپنی محنت اور کوشش سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے ادعونی استجب لکم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بشارت نہیں دی، مگر ولا نبلونکم بشیء میں بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں، اور فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر یہی طریق ہے جس سے انسان خدا تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، نہیں تو اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک بن جاوے اور اپنی مرضی کے مطابق
اسے چلانا چاہے تو یہ خطرناک راستہ ہوگا جس کا انجام ہلاکت ہے۔ ہماری جماعت کو منتظر رہنا چاہیے کہ اگر کوئی ترقی کا ایسا موقع آ جاوے تو اس کو خوشی سے قبول کیا جاوے۔ آج رات کو مبارک احمد نے مجھے بلایا اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور مصافحہ کیا، جیسے اب کہیں رخصت ہوتا ہے اور آخری ملاقات کرتا ہے۔ جب یہ الہام انی اسقط من اللہ و اصیبہ ہوا تھا تو میرے دل میں کھٹکا ہی تھا، اس واسطے میں نے لکھ دیا تھا کہ یا یہ لڑکا نیک ہوگا اور وہ باخدا ہوگا، یا یہ کہ جلد فوت ہو جائے گا۔ قرآن شریف پڑھ لیا تھا، کچھ اردو بھی پڑھ لیتا تھا، اور جس دن بیماری سے ہی واقع ہوا میرا سارا اشتہار پڑا اور یا کبھی کبھی پرندوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو جاتا تھا۔ فرمایا بڑا ہی بدقسمت وہ انسان ہے جو خدا تعالیٰ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ تو دوست والا معاملہ چاہیے، کبھی اس کی مان لی اور کبھی اپنی منوا لی۔ یہ بخت خیش برخوردار باشی بشرط آنکھ بامن یار باشی۔ ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا، اس کی گائے بیمار ہو گئی، صحت کے لیے دعائیں مانگتا رہا ہوگا، مگر گائے مر گئی تو وہ ڈہریا ہو گیا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی قضاء و قدر کے راز مخفی رکھے ہیں اور اس میں ہزاروں مسالے ہوتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ کوئی انسان بھی اپنے معمولی مجاہدات اور ریاضات سے وہ قرب نہیں پا سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ابتلا آنے پر پا سکتا ہے۔ زور کا تازیانہ اپنے بدن پر کون مارتا ہے؟ خدا تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ ہم نے تو آزمایا ہے کہ ایک تھوڑا سا دکھ دے کر بڑے بڑے انعام و اکرام عنایت فرماتا ہے۔ وہ جہان ابدی ہے، جو لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتے، ہاں ہم جلدی ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اس جہان کی دیوار کچی ہے اور وہ بھی گرتی جاتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہاں سے انسان نے لے ہی کیا جانا ہے، اور پھر انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب جانا ہے۔ جب جائے گا تو بے وقت جائے گا اور پھر خالی ہاتھ جائے گا۔ ہاں اگر کسی کے پاس اعمال صالحہ ہوں تو وہ ساتھ ہی جائیں گے۔